بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اور وہ کون سے شیاطین ہیں جو قید نہیں کیے جاتے اور وہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان ہمارے لیے گناہوں سے دور رہنے اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ لیکن اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ رمضان میں اگر شیاطین قید ہوتے ہیں تو پھر بھی لوگ کبیرہ گناہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان جوا بھی کھیلتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ رمضان میں جنات شیاطین اس طرح نہیں ہوتے جیسا کہ وہ رمضان سے پہلے عام دنوں میں انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ایک حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چڑیا گھر جاتے ہیں تو وہاں ایک شیر کو ایک کھمبے کے ساتھ زنجیر کے ذریعے باندھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ پنجرے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ خود کو محفوظ سمجھیں گے کہ شیر زنجیروں کے ذریعے جکڑا ہوا ہے، تو اگر اس کی زنجیر 10 فٹ ہے تو آپ بھی 10 فٹ تک اس سے دوری بنائے رکھیں گے اور محتاط رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ فاصلہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب شیر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیاطین کو مارا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس سے دوری بنائے رکھیں گے تو گناہوں سے بچے رہیں گے، اور اگر آپ فاصلہ نہیں رکھیں گے تو وہ آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ رمضان میں آپ کے گناہ کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، سارے نہیں۔ جیسا کہ اگر کسی ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو اس وقت وہ لوگ جو سرکش ہوتی ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، سب کو نہیں کرتے۔ اسی طرح جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر ان کو رمضان کے بعد چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام شیاطین قید نہیں ہوتے۔ لیکن ایک اور بھی وجہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو 11 مہینے انسان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، جو انہوں نے ان مہینوں میں ٹریننگ کر رکھی ہوتی ہے، تو اس کی عادت ایک مہینے میں نہیں چھوٹتی۔ ان 11 مہینوں میں وہ شخص شیاطین کے بہکاوے، وسوسے کی فرما برداری، وہ جو کہتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس ایک مہینے میں ان کو چینج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ میوزک کے عادی ہوتے ہیں تو وہ رمضان میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ گانوں کے متبادل دینی نام سے کچھ ڈھونڈ کے اسے سنتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک پنکھا آپ اسے بند کر دیتے ہیں تو وہ بند ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی شیطان تو قید ہیں لیکن اس کا اثر بعد میں بھی باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر رمضان جیسے مہینے میں بھی اگر وہ اچھی ٹریننگ نہیں کر سکتے، اس مبارک مہینے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کب انسان اپنی زندگی بدلیں گے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب سارے شیاطین قید ہیں اور جو آپ کو سرکشی کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات پر قابو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کب بدلیں گے جبکہ شیاطین قید ہیں، بہکانے والے جکڑے ہوئے ہیں؟ دوستو، روزہ ایک ڈھال ہے۔ نفس کو روزے کے ذریعے پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ روزہ رکھنے سے شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ تو اب اگر نفس کو ٹریننگ نہیں دو گے تو پھر کیسے دو گے؟ تو سوچیں ذرا دوستو، اپنے نفس کو ٹریننگ دیجئے اور رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھائیے، رسمی نہیں، بینیفٹ اٹھائیے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان ایک مومن کی زندگی تبدیل کرتا ہے۔ جو گناہ تھے ان میں کمی آ گئی اور بعد رمضان میں اب کروں گا ہی نہیں، پھر اس میں اگر اضافہ ہو جائے تو اس سے اگلے رمضان پھر گھٹا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا معاملہ اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ رمضان آیا
تو ماشاءاللہ ایسی تبدیلی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو ایسی تبدیلی جس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب کہ رمضان کے 29-30 دن ایک دم مولوی بنے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو واپس اسی حلیے میں آ جاتے ہیں جو شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ یہی اگر آپ رمضان کی وجہ سے خود میں تبدیلی نہیں لا پائیں گے تو کیا فائدہ؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایک حساب لکھتے ہیں اور ایک غلطی ہو جاتی ہے تو ایک ربڑ لے کر آپ اسے مٹا دیجئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خاص طور پر غلطیاں کریں اور پھر ربڑ سے اسے مٹاتے جائیں۔ رمضان ایک موقع ہے گناہوں کو ختم کر دینے کا، اچھی عادتوں کو نفس میں راست بٹھا لینے کا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی رمضان کیوں نہیں تبدیل کرتا۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ٹیچر کو اس کے سبجیکٹ کے اندر ایک نیا چیپٹر دیا جاتا ہے تو ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ 2، 4، 5، 10 دن کی ٹریننگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ سلیبس باقی رہتا ہے ٹیچر اس کو صحیح سے پڑھا سکتا ہے۔ آپ لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، کمپنیز میں سسٹم اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو جب کوئی بھی سسٹم یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو تب تک جب تک اس میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوتی تو آپ کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو 3 دن کی ٹریننگ میں چینج لا دیا، ٹیچر کی 10-12 دن کی ٹریننگ نے چینج لا دیا۔ آپ سوئمنگ سیکھنے جاتے ہیں، 1 مہینہ آپ سوئمنگ کرتے رہتے ہیں، سوئمنگ آپ سیکھ جاتے ہیں۔ 1 مہینے سوئمنگ سیکھنے کے بعد اب مرتے دم تک سوئمنگ نہیں بھولیں گے۔ ہاں البتہ سٹیمنا کم یا زیادہ ہوگا، لیکن آپ سوئمنگ نہیں بھولیں گے۔ بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے، 1 مہینے میں آپ کے بچے نے سائیکل چلانی سیکھ لی، پھر زندگی بھر بیلنسنگ کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ دماغ نے یاد کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر سال 30 دن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، پھر 31ویں دن ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ زندگی بھر روٹین میں کیوں آ جاتی ہے؟ لہذا رمضان میں اگر آپ خود کو تبدیل نہ کر پائیں تو پھر بعد میں مشکل ہے، کیونکہ 1 مہینہ ہے زبردست چینج کا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تو ایک تو نفس جو عادی تھی اس کی، اور دوسرا تمام جن اور شیاطین سرکش اس مہینے میں قید کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔